السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہیں اب ایک ٹاپک کی جو کئی دنوں سے سوالات کی صورت میں آ رہا ہے، جنت کے جانوروں سے متعلق، کہ جنت میں جانور ہوں گے نہیں ہوں گے تو کون کون سے ہوں گے اور اس کے اوپر کیا دلائل ہیں۔ دیکھیں، فتاوی محمودیہ میں ہے کہ بھئی سید احمد حموی نے شرح الاشابہ والنظائر کے صفحہ نمبر 395 میں بحوالہ شرح شرعۃ الاسلام حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، وہ جو 10 جانور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، یہ فتاوی محمودیہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 372 پر موجود ہے، جو لیکن ان کی جو تفسیر ہے اس تفسیر میں یہ مجھے نام نہیں ملے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ یعنی اونٹنی، دوسرا وہ کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، تیسرا وہ کہتے ہیں کہ عجل ابراہیم علیہ السلام، وہ جو بچڑا تھا نا جو ابراہیم علیہ السلام جسے ذبح کر کے فرشتوں کے لیے لائے تھے، جو ہم قصص الانبیاء میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کبش اسماعیل علیہ السلام، یعنی اسماعیل علیہ السلام کا جو مینڈھا جو آپ کی جگہ ذبح ہوا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں 5واں بقرۃ موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو گائے تھی نا، جو انہوں نے حضرت موسیٰ نے حکم دیا تھا کہ بھئی کوئی سی بھی گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو تو وہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا، تو وہ بقرہ یعنی کہ گائے۔ پھر وہ کہتے ہیں یونس علیہ السلام کی حوت، یعنی وہ ویل مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، حمار گدھے کو کہتے ہیں عربی میں، کہ وہ جو قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے کہ بھئی گدھا تو بالکل ڈھانچے کی صورت میں موجود تھا، بلکہ اس میں سے بھی کچھ اجزاء بچ گئے تھے، تو وہ جو گدھا جو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس کو یکجا کر کے گدھے کی صورت میں تبدیل کیا 100 سال کے عرصہ گزرنے کے بعد، تو وہ عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ گدھے کی بات کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نملہ کا ذکر بھی آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں نملہ کہتے ہیں چونٹی کو، تو وہ چونٹی بھی جنت میں جائے گی۔ پھر کہا کہ وہ ہدہد جو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی طرف بھیجا اور جس نے آ کے پھر بلقیس کی خبر دی، تو وہ ہدہد پرندہ وہ بھی جنت میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کلب اصحاب الکہف، یعنی اصحاب کہف کا کتا۔ تو یہ 10 جانوروں کی فہرست جو ہے یہ فتاوی محمودیہ میں موجود ہے اور حوالہ ہے حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لیکن علماء نے اپنی جو تحقیق کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے اسرائیلیات ہمیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں، اور سوائے ناقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام چیزیں وہ کہتے ہیں یہ اسرائیلیات میں سے ہیں۔ اور چونکہ انہوں نے وہ فہرست بنائی، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تو جب صالح علیہ السلام کی ناقہ جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقت ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہمیں قرآن و حدیث میں اس لسٹ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور اسرائیلی روایات کا تو حال یہ ہے کہ لا نصدقهم ولا نکذبهم، نہ ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہی ہم ان کی تکذیب کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حدیث کی کتابوں میں جنت میں کسی پرندے کا، کسی جانور کا ذکر ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ٹھیک ہے، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو اب لوگوں میں یہ جو بات عام ہے، اس پر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی صحیح دلیل سے یہ ثابت ہمیں نہیں ہوتا۔ البتہ بعض روایات کی روشنی میں چند قسم کے حیوانات جنت میں ہوں گے، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ان میں پرندے بھی ہیں، بیل بھی ہے، بکری بھی ہے، اونٹنی بھی ہے، گھوڑا بھی ہے۔ اچھا، پرندے کی جنت میں ہونے کی دلیل تو قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورۃ الواقعہ کی آیہ نمبر 21 میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَلَحْمِ طِيرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندے کا گوشت جس کو وہ پسند کریں گے، تو پرندے کا ذکر مل جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں، اور جنت میں جس جگہ چاہے چرتی چکتی اڑتی پھرتی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں سبز پرندوں کا بھی ذکر مل جاتا ہے کہ ارواحهم فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، کہ عرش کے نیچے قندیلوں میں ان کی رہائش ہے، اور پھر وہ جنت میں
حیث شئت جہاں ان کی مرضی چاہتی ہے جنت میں گھومتے پھرتے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اچھا، ان شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں. ان کے لیے قندیلیں ہیں جو عرش سے لٹک رہی ہیں. وہ روحیں بہشت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے جاتی ہیں، میوے کھاتی ہیں، میوے کا ذکر بھی ملتا ہے، اور پھر ان قندیلوں میں واپس آ کر اپنا بسیرا کرتی ہیں. اچھا، اسی طرح جنتیوں کی غذا میں بیل کا گوشت. اس ضمن میں مسلم شریف کی ایک بہت لمبی طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من اطرافها، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا جس کا گوشت پھر انہیں کھلایا جائے گا. اسی طرح جنت کی بکری کا ذکر بھی ہمیں ایک ملتا ہے. درجہ صحیح کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بکری کے ٹھکانے میں نماز پڑھو اور اس کی ناک سے بہنے والی مٹی صاف کر دو، کیونکہ یہ جنت کے حیوانات میں سے ہے. فَإِنَّهَا مِن دَوَابِ الْجَنَّةِ، تو جنت میں حیوانات ہوں گے، ان میں سے ہوگا. اچھا، اسی طرح جنت کی اونٹنی کا ذکر جو ہمیں ملتا ہے وہ حضرت ابی مسعود الانصاری روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل بناقۃ مختومۃ، کہ ایک آدمی مہار والی اونٹنی لے کر آیا اور کہا یہ اللہ کی راہ میں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے سبب تمہارے لیے قیامت کے دن اسی طرح مہار والی 700 اونٹنی ہوں گی. تو اونٹ کا بھی ذکر مل گیا. اچھا، اسی طرح جنتیوں کی سواری میں سرخ ہیروں والے گھوڑوں کا ذکر ملتا ہے. حضرت سلیمان بن بریدہ روایت کرتے ہیں اپنے والد بریدہ سے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ نے جنت میں داخل کیا تو اگر تم چاہو گے کہ سرخ ہیروں والے گھوڑے پر تمہیں سوار کیا جائے اور وہ جنت میں تمہیں لے کر جہاں تم چاہو اڑے تو ایسا ضرور ہوگا. تو یہاں سے اڑنے والے گھوڑوں کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ نہ صرف وہ چلتے ہوں گے بلکہ وہ اڑتے ہوں گے. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ وہ اڑے تو وہ ایسا ضرور ہوگا. پھر ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ تو آپ نے اسے اس طرح جواب نہ دیا جیسے پہلے شخص کو دیا تھا. تاہم آپ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ نے جنت میں داخل کیا تو اس میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی خواہش تمہارا نفس کرے گا اور جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی. تو یہ ترغیب میں آتی ہے اور یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے. بعض نے اسے حسن لغیرہ ہی بھی کہا ہے. تو یہاں ایک اہم بات یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ چند ایک حیوانات کا ذکر ہے جو جنت میں ہوں گے. ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ان حیوانات کے صرف نام دنیاوی ہیں مگر دنیا جیسے نہیں ہوں گے. اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے. وہ کس قسم کے چوپائے ہوں گے، کس قسم کے پرندے ہوں گے. ان تمام غلاظتوں سے، رطوبتوں سے وہ پاک ہوں گے جو دنیا کے حیوانات کے ساتھ مختص ہیں، جیسے انسان وہاں ہوں گے. اچھا، اس ضمن میں ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق، پورے جانور، پرندے اور انسانوں کو جمع کرے گا. چوپائے اور پرندے سے کہے گا کہ مٹی ہو جاؤ. تو اس وقت کافر کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے دنیا والے جو ہیں پرندے، ان کو جمع اس لیے کیا جائے گا کہ اگر کسی کے ذمے کسی کا کوئی حساب دینا ہے تو وہ وہاں دے دے، اور اس کے بعد جو ہے ان تمام جانوروں کو اور چرند پرند کو سب کو اللہ تعالیٰ مٹی کر دے گا. اچھا، جہاں پرندوں کا ذکر ملتا ہے نا تو وہاں پر ایک حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنت میں بختی اونٹ کے برابر بڑے بڑے پرندے ہوں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو وہ جنت میں بڑے عیش و نشاط میں رہیں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ عیش و نشاط میں وہ شخص ہوگا جس کو کھائے گا، اور اے ابو بکر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اس سے کھائیں گے. اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنت میں بختی اونٹ کے برابر پرندے ہوں گے. ان فی الجنت طیرا امثال البختیات. تو اب یہ بختی جو ہے یہ ایک نسل ہے اونٹوں کی، بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اس میں. تو بہرحال تو پرندے ہوں گے. تو وہ جنتی کے جب پاس آئیں گے تو جنتی اس سے کھائیں گے. پھر وہ پرندہ اس حالت میں اڑ جائے گا گویا اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قسم کا پرندہ ہوگا، کہ اتنا بڑا ہوگا. دنیا میں ہم نے اس جیسا پرندہ اگر ہوتا تو حضور نام لیتے. حضور نے چونکہ نام نہیں لیا اس لیے ہم نہیں جانتے
کہ وہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا، بعض علماء نے اس فہرست کو ذرا لمبا کر کے جمع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کہیں کہیں تو ہمیں 10 کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جیسے فتاوی محمودیہ ہے، لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں، اور بعض نے پھر اس لسٹ میں اور پرندوں کو بھی شامل کیا، تو وہ لسٹ انہوں نے یہ 10 کے ساتھ وہ بھی ملا دی جو ان روایتوں میں آتی ہے۔ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تو وہ لسٹ پھر بڑی ہو گئی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔